السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم بیت المقدس یا کہہ لیں شہر قدس کی جو فضیلت اور اہمیت قرآن کریم میں وارد ہوئی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی فضیلت بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں، اس کو ذکر کرتے ہیں۔ بیت المقدس یا بیت المقدس کی فضیلت اور اہمیت کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ جہاں کہیں پر بھی ہے، اس کو برکت اور قدسیت کے الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے۔ جیسے کہ سورۃ الاسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج کے متعلق آیت نازل فرمائی، وہاں پر مسجد اقصیٰ کا تذکرہ اس طرح ہے: الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ مسجد اقصیٰ تک جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکتوں نے، تاکہ ہم دکھلائیں ان کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے۔ تو یہاں پر اقصیٰ کا ذکر جہاں پر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ سورۃ المائدہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 21 میں: یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے قوم مقدس زمین میں داخل ہو جا، یعنی اسی سے مراد وہی بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس یا بیت المقدس اور ارض شام، یعنی شام کی سرزمین کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 71 میں فرمایا: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ دیکھیے یہاں پر بھی فرمایا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے بچا نکالا ان کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو، اس زمین کی طرف جس میں برکت رکھی ہے ہم نے جہاں کے واسطے، للعالمین، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورۃ الاعراف میں ارشاد ہے: وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا جس میں برکت رکھی ہے ہم نے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بھی اللہ جل شانہ نے سورہ انبیاء میں ذکر فرمایا: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور جو سلیمان کے تابع کی ہوا زور سے چلنے والی کہ چلتی اس کے حکم سے اس زمین کی طرف جہاں برکت دی ہے ہم نے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کے علاقے کو برکت والا فرمایا۔ اہل سبا کی خوشحالی اور فارغ البالی کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا: وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، اور رکھی تھی ہم نے ان میں اور ان بستیوں میں جہاں ہم نے برکت رکھی ہے، ایسی بستیاں جو راہ پر نظر آتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا سے مراد یہاں پر بیت المقدس کے گاؤں ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ ہے بیت المقدس، بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ قرآن کریم میں، جہاں کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والی زمین، مقدس زمین سے کیا ہے۔ تو بیت المقدس کا جو مسئلہ ہے وہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے قرآن کریم سے، اور آگے ہم احادیث شریفہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ، اس سے جو ہے بیت المقدس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ان حالات میں ہم مسجد اقصیٰ کے ساتھ جس طریقے سے بھی ہمارا سپورٹ ہو سکتا ہے اس طریقے سے سپورٹ کریں، دعا کے ذریعے اور جو ہے لوگوں میں شعور بیداری کے ذریعے جس طریقے سے بھی اپنی خدمت ہو سکتی ہے کریں۔ فیک پروپیگنڈوں سے بچیں اور جو ہے جھوٹے پروپیگنڈوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیں، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، اور تمام مسلمانوں کو توفیق دیں کہ مسجد اقصیٰ کے لیے یکجٹ ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔